میڈیا کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ ہوگا اور اس طرح کا کوئی بھی ریمارک پاس کیا جائے گا، الگ بھول جائیے کہ اس نے یونیفارم پہنا ہوا تھا، تو وہ تو کسی کی نظر سے نہیں گزرا. مگر پرابلم یہ ہے، صرف ایک بات، صرف ایک جملہ کہہ لیجیے، لیکن صرف جب میں نے کیمرہ آن کیا تو چونکہ وہ جھوٹا تھا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ بیک فٹ پہ چلا گیا، معصوم سی شکل بنا لی، تو لوگوں کو لگا کہ پتہ نہیں کتنی بڑی زیادتی اور ناانصافی ہوئی ہے. صرف اس بنیاد پر کہ چونکہ اب میں نے کوئی ایک تحریک شروع کر دی ہے، صرف اس بنیاد پر کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے لیڈر یا قائد سے متعلق ذرا زیادہ تنقید کرتا ہوں، اس بنیاد پر پہلے والا ٹھیک ٹھیک اور آج والا ٹھیک غلط نہیں ہو سکتا. سمپل یہ اصول ایک رکھیے. اگر کل اقرار الحسن کا پروٹوکول پہ ایف آئی اے والے کے افسروں کے اوپر چیخنا چلانا جائز تھا، جسٹیفائڈ تھا، آپ واہ واہ ویل ڈن بلے بلے کر رہے تھے، تو خدا کا واسطہ آج میں بتا دیتا ہوں، میں بتاتا ہوں جی. ایک ایک سوال کر لیں، میرا خیال ہے ایک ایک سوال کر لیں پھر بڑا لمبا ہے اس کے بعد. اتنی ویڈیو وائرل ہو جائے تو اس کے خلاف ایکشن رہتا ہے، اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. ایک چیز. دوسری چیز میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ غصہ تو نہیں تھا جو سوشل میڈیا میں پی ٹی آئی کے لوگ آپ کو ٹرول کرتے ہیں اور آپ کو وہ ایک ڈالر لائیو مل گیا اور آپ وہ وہاں پہ جو ہے ضبط نہیں رکھ سکے اور وہاں پہ معاملہ ہو گیا. آخری سوال، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جگہ وہاں پہ عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب ہوتے ہیں تو کیا اپنے ناقد کو اس طرح سے جواب دیتے ہیں؟ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی کیا کرتا، مجھے جو ٹھیک لگا مجھے لگتا ہے میں نے وہ کیا، اور میں اس سے پہلے ہمیشہ یہ کرتا آیا ہوں. اور پھر وہی بات ہے کہ آپ کہنا کہ یار یہ آپ نے تنقید کے جواب میں ایسا کیا ہے، تو میں نے عرض کر دیا کہ 14 سال میں جس چیز کو میں غلط سمجھتا رہا ہوں، جس چیز کے غلط ہونے کے حوالے سے میں کانفیڈنٹ رہا ہوں اور میری کنوکشن ہوتی تھی، اور میں اس پر ایسے ہی بات کرتا رہا ہوں. یہ بحث ہو سکتی ہے کہ آگے چل کے اس میں کتنا بدلاؤ آنا چاہیے اور کتنا بدلاؤ نہیں آنا چاہیے. میں دوسرا سوال بھول گیا ہوں آپ کا. ہاں، ادارے نے جو کیا، آئی ایم ٹولڈ کہ آج پارٹی کے آنے کے بعد آپ کا جو مزاج ہے، پہلے بیما جو ہے وہ ہم دیکھتے تھے، لیکن جیسے کہ آپ تحریک چلا رہے ہیں تو مزاج میں بدلاؤ بھی آ رہا ہے. اور دوسری چیز، اگر آپ جیسا تحریک چلانے والا شخص ایک یونیفارم پرسن کو اس طرح جو شاؤٹ کرے گا تو میرا خیال ہے کہ جو آپ کے پیچھے لوگ دیکھ رہے ہیں یا آپ کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں تو یوتھ کے وہ لوگ پتہ نہیں وردیاں پھاڑ دیں گے آپ کو دیکھنے کے بعد کیا ہوگا. اور یہ مزاج میں بدلاؤ جو ہے، اسی طرح جواد احمد میں بھی آیا تھا، اس کے بعد ان کو انتہائی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور تمام صحافی کہتے تھے کہ یہ بدتمیزی کرتے ہیں. تو اسی حوالے سے جو ہے وہ آپ پہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ. یہ حقائق کے برعکس بات ہے جو آپ نے کی کہ میرے مزاج میں بدلاؤ آیا. 21 سال کا جو میرا صحافتی کریئر ہے، جس میں 14 سال کا سریام کا پروگرام ہے، یہ اس کا 5% بھی نہیں تھا جو آپ نے ویڈیو میں دیکھا. ٹھیک ہے، میں ہر طرح کے کرپٹ لوگوں پہ، بدعنوان لوگوں پہ، اس طرح کے لوگوں پہ جو اپنی ذمہ داری غلط طریقے سے ادا کر رہے ہوتے تھے، 14 سال اسی طرح سے چیختا چلاتا رہا ہوں. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ کہ تب آپ کو مجھ سے سیاسی اختلاف نہیں تھا، تب آپ کو لگتا تھا واہ 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 یار یہ یونیفارم والے کو اس نے رگڑا، کیا بات ہے یار، یہ اس کرپٹ آدمی کو، یہ لوگوں کو بڑا ذلیل کرتے ہیں یار، دیکھا نا صحیح ٹکرے انہوں نے. یہ دعائیں کرتے ہوتے تھے آپ لوگ گھروں کے اندر بیٹھ کے. اب کیا پرابلم ہوا؟ پولیٹیکل ڈفرنس آ گیا اوپینین کے اندر. وہی اقرار الحسن ہے سر. 14 سال ابھی چھوڑ دیجئے، 6 مہینے پہلے، شاید سال میں پہلے جرمنی سے واپس آتے ہوئے اسی لاہور ایئرپورٹ پر پروٹوکول دینے والے ایف آئی اے کے افسروں کو میں نے اس سے 20 گنا زیادہ اونچی آواز کے اندر لتاڑا ہوا ہے. اس وقت سارا پاکستان تالیاں بجا رہا تھا. کیوں؟ تو میں کہہ رہا ہوں اصول ایک رکھیں، یا تو میں تب بھی غلط تھا یا میں آج بھی ٹھیک.